احمد صاحب، آپ سے یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے کیا تعلقات نون لیگ اور جے یو ایف اے کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں؟ سینٹ کو لے کے آپ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے چینج آیا؟ میرا خیال میں بہتر ہو جائیں گے اور ہونے بھی چاہیے۔ مولانا کے ساتھ مولانا جو ہے اس وقت پی ٹی آئی میں اور عمران خان کے نزدیک بھی مولانا کی بہت میچور پالیٹکس ہے اور اس میں حکمت عملی بھی ان کی اچھی ہے اور تدبر ہے۔ انہوں نے پیچھے کئی مہینوں سے ان کے پالیٹکس میں نے دیکھا جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، خاص طور پہ جو 26ویں ترمیم کے موقع کے اوپر انہوں نے جتنا تدبر اور بردباری کا ثبوت دیا، تو چاہیے یہی ہے کہ یہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی ان کی کوئی ایسا اتحاد ہونا چاہیے اور جہاں پہ یہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک سائڈ سے ان کی آواز اٹھے اور یہ ملک کے لیے، اور کیونکہ حالات بڑے مخصوص ہوتے جا رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے حالات جو ہے ان میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ ان کو اگر آج ان پہ توجہ نہ دی گئی تو یہ کل ہاتھ سے نکل جائیں گے اور یہ بہت ڈینجرس ہوں گے، کیونکہ جو آگے موسم آ رہا ہے، جو حالات آ رہے ہیں آگے، اور انڈیا کا جتنا بڑا خطرہ ہمیں ہے، یہ نہ سمجھیے کہ 2 دن کی جنگ کے بعد وہ خطرہ ٹل گیا۔ اچھا احمد صاحب اس پہ بھی کمنٹ کریے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ آج عرفان سلیم سمیت اور لوگوں نے بھی کہا کہ عرفان سلیم کے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیں گے۔ ایک طرف علی امین گنڈا پور نون لیگ کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملات طے ہونا چاہیے، لیکن اس پہ تو بڑا اعتراض ہے آپ کی پارٹی کے اندر۔ یہ بات تو میں ایگری کروں گا کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ نظریاتی ہیں، کمٹمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ، پارٹی کی پالیسی کے ساتھ، اور وہ ان کا ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ فیئر ویدر فرینڈ والا نہیں ہے، تو ان کو توجہ دینی چاہیے، ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان کو پریورٹی کے اوپر ٹکٹ نہیں ملنی چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ جو تحریک کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی؟ کیونکہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، انہوں نے جو ریسنٹ پریس کانفرنس کی، اس کے بعد آپ کی پارٹی کے اندر ایک واضح سوشل میڈیا پہ لڑائی شو ہو گئی، اور پہلے 1-2 گروپس تھے، اب تو درجنوں گروپس سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کی پارٹی کے اندر کچھ کانفیڈینشیل بھی نہیں رہتا، آپ کیسے تحریک کامیاب کریں گے؟ آپ لوگ تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ تحریک چلانی بھی ہے یا نہیں، کون اس کی نمائندگی کرے گا، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگا۔ آپ کے اپنی کولیگز کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صرف پکنک کرنے آئے تھے لاہور، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لاہور آ رہے ہیں۔ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل میچورٹی جو دکھانی چاہیے وہ انفارچونیٹلی امین گنڈا پور صاحب نے بھی نہیں دکھائی، لیکن اس کے باوجود جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور عمران خان نے جو اعلان کیا ہے پروٹیسٹ کا اور اس کا ڈیٹ بھی فکس کی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں گے۔ اس کا ریزن ہے کہ مختلف مکتبہ فکر سے لوگ جو ہیں تیاری کر رہے ہیں باقاعدہ جوائن کرنے کے لیے، اور آپ دیکھیں گے کتنی بڑی تعداد میں مختلف مکتبہ فکر سے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور ایگریکلچر کسانوں سے لے کر گورنمنٹ ملازمین۔ لیکن احمد صاحب، پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی تحریک چلی ہے اس کا گڑھ لاہور پنجاب رہا ہے فار اینی ریزنز، 80 کی دہائی سے لے کے، تو آپ بھی جو تحریک چلا رہے ہیں، آپ کی تو پنجاب کی قیادت اس تحریک میں نہیں آ رہی، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لیے جیلیں کاٹی وہ تک تو آ نہیں رہے، پھر کیسے تحریک کامیاب ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ یہ پارٹی قیادت جو ہے اگر پنجاب کی کمزور بھی ہے، لیکن لاہور میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں، 1977 میں جب بھٹو صاحب کے خلاف ہنگامے شروع ہوئے تھے، اور وہ ہنگامے جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ مارچ میں ہنگامے شروع ہو گئے تھے، اور مارچ سے لے کر 9 اپریل تک پنجاب کی کوئی پارٹیسپیشن ایسی خاص نہیں تھی اس کے اندر، لیکن 9 اپریل کو جب لاہور کے اور پنجاب کے لوگ اس میں شامل ہو گئے اور لیٹ سٹیج کے اوپر، تو پھر اتنی اس تیزی کے ساتھ یہ کیمپین چلی، اس تیزی کے ساتھ یہ موومنٹ تیز ہوئی کہ پھر وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیا اس نے، اور وہ پورے ملک میں پھیل گئی۔ اسی طرح سے اب بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ آرگنائزیشنل حد تک تو اس میں کمزوری ہے پنجاب میں، لیکن پنجاب میں آپ یہ دیکھیے گا کہ لاہور میں بائی اینڈ لارج وہ دن قریب آ رہے ہیں کہ جب مختلف مطلب فکر سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے۔ ابھی بزنس مین بھی اس میں آ رہے ہیں،
टैक्स पेयर बीच में आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे किस्म के जो यूसुफ ने दिए कि डिस्पोटिक कानून साजी जो आप कर दी है कि किसी के टैक्स में कोई खराबी आ गई तो जी उसके खिलाफ FIR करके गिरफ्तार कर लेंगे। कोई मकारी के साथ भी, कोई चालाकी के साथ भी, कोई बदनीयती के साथ भी किसी की टैक्स के रिकॉर्ड में कोई खराबी और ये गलती डाल दे और उसको FIR करके उसको अंदर कर देंगे, तो ये खतरनाक सूरत है। लोग जो है मेरा ख्याल है कि बिजनेसमैन भी शामिल हो रहे हैं, टैक्स पेयर भी इस मूवमेंट के अंदर। अच्छा मिर्जा साहब, सुबह से एक ये भी खबर चल रही है कि वो जो लोग जिनको ये प्रपोज किया गया था इमरान खान को कि इन्हें सेनेट के टिकट्स दें, उसमें तो मिर्जा अफरीदी का नाम नहीं है, लेकिन आपके जो अपने अंदर के हल्के हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मिर्जा अफरीदी को टिकट मिलना चाहिए। तो क्या ये जब लिस्ट बन रही थी उस वक्त ये नहीं था और बाद में मिर्जा अफरीदी का नाम प्रपोज किया गया, या फिर ये कोई इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स थी जिसकी वजह से मिर्जा अफरीदी को ज्यादा पॉइंट्स मिल गए क्योंकि उनका नाम नहीं है लिस्ट में? प्रॉपर्टी भी हुई है और उसमें जो है जो एक प्रॉपर प्लानिंग है उसका एक फुकरान तो नजर आता है, लेकिन जब पार्टी ऑपोजिशन में हो और उसको इस किस्म की मसाइल और प्रॉब्लम हो जो पाकिस्तान के अंदर PTI फेस कर रही है इस वक्त, और इस वजह से फेस कर रही है जो एक मखलूक हुकूमत है जो फॉर्म 47 की औलाद कहा जाए जिसे, ये इकट्ठे हो गए हैं और इनको किसी कानून को और किसी आईनी तकाजों को छोड़ के जो है वो कुछ डाल के ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से PTI को और इमरान खान को नीचा दिखाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।